بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک بہت ہی مبارک اور روشن پہلو یہ بھی ہے، آپ کی ساری زندگی آپ کی زبان اقدس پر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر جاری رہتا تھا، بلکہ آپ نے صحابہ اکرام کو بھی یہی سکھایا، وقت کی اہمیت کا احساس دلایا کہ زندگی کے بیتتے لمحات کو تم کس طرح قیمتی بنا سکتے ہو، ہم کس طرح قیمتی بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ اور اس کے رسول دونوں ہی کی طرف سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ نمازیں 5 ہیں، فرض نمازیں 5 ہیں، روزے رمضان کے ہیں، حج 1 دفعہ ہے زندگی میں، زکوٰۃ صاحب نصاب پر سال میں 1 دفعہ ہے، حج زندگی میں 1 دفعہ ہے، ہاں جی، اور فرائض ہیں، ان کا ایک ٹائم ہے۔ ذکر کا کوئی ٹائم نہیں، ہر ٹائم ذکر کا۔ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اور بڑے بڑے مشکل اوقات میں ہمیں کہا گیا کہ جنہیں ذکر سے غافل نہیں رہنا، ذکر سے غافل نہیں رہنا، اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہنا۔ جنگ کا موقع ہے، غزوہ ہے، جہاد ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، تمہارا مقابلہ ہو جائے کسی لشکر سے، فاثبتوا، پہلی بات یہ ہے ڈٹ کے لڑو، واذکروا اللہ کثیرا، دوسرا حکم یہ ہے اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ دیکھیں کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے، یہ کوئی نماز پڑھنی ہے نا، یار سردی ہے، یار گرم پانی سے بھی وضو کریں گے تو ٹھنڈ لگے گی، اور پانی ٹھنڈا ہے تو ماشاءاللہ بندہ 10 دفعہ سوچتا ہے یار ہاتھ بڑھاؤں کہ نہ بڑھاؤں۔ تو مشکل کام ہے، پہلے وضو کرو، پھر جناب سردی ہے، دھند ہے، ہوا تیز چل رہی ہے، اور جناب لیکن آنے والے آ رہے ہیں، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، وضو کرنے والے کر رہے ہیں، وہ شرائط ہیں۔ حج کی کتنی شرائط ہیں، حج کا تو یونیفارم ہے، زکوٰۃ کی کتنی شرائط ہیں، روزے کی ہیں، فلاں ہے فلاں۔ ذکر کے لیے کچھ نہیں، نہ کوئی تعداد ہے اتنا کرو، نہ کوئی وقت ہے اس وقت کرو، نہ کوئی حالت ہے اس حالت میں کرو، نہ پاکی نہ باقی کی کوئی ہے، بے وضو با وضو دونوں طریقے سے، نہ یہ ہے کہ تسبیح پکڑ کے کرو، نہ یہ ہے کہ مسجد میں آن کے کرو، بھئی بستر پر لیٹے لیٹے بھئی نیند نہیں آ رہی، چلو بھئی کچھ تو کریں، تو بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کے الفاظ غالباً یہ ہے لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کو صاف کرنے کی، مانجنے کی ایک چیز ہوتی ہے، دلوں کو صاف کرنے، دلوں کو مانجنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ اچھا، ہمارے بزرگوں نے بھی اس کو بڑی تاکید سے سمجھایا۔ ہمارے اکابرین میں سے
ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد تھے حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو والد ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، جس کی تعلیم روزانہ ہوتی۔ تو چونکہ آخری عمر میں وہ نابینا ہو گئے تھے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت بیمار ہو گئے تھے، تو ایک دفعہ لیٹے لیٹے فرمانے لگے۔ مولانا یحییٰ صاحب کاندلوی ان کے شاگرد بھی تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے خادم بھی تھے۔ ایک دفعہ فرمانے لگے، مولوی یحییٰ کہہ دوں؟ انہوں نے کہا جی حضور فرمائیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، مولوی یحییٰ کہہ دوں؟ انہوں نے کہا جی ضرور کہیں۔ پھر تیسری بار فرمایا، مولوی یحییٰ کہہ دوں؟ انہوں نے کہا جی کہیں۔ تو فرمایا، اللہ کا نام کتنی بھی غفلت سے لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ اس کو یاد کر لیں کہ اللہ کا نام کتنی بھی، بھائی اللہ کا نام ہے بھائی۔ دیکھیں وہ ڈھول بج رہا ہو نا، ڈھول بج رہا ہو تو بہت سارے گھروں میں بچے اچھلنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈھول کا اثر ہے۔ اچھا ڈھول کا اثر ہے، اللہ کے ذکر کا، اللہ کے نام کا کوئی اثر نہیں ہے؟ کیا خیال ہے جی؟ ایک بادشاہ بیمار پڑ گیا، بہت سارے لوگ آ رہے تھے اس کی عیادت کے لیے، اس کے علاج کے لیے۔ ایک اللہ والے بھی آئے۔ ایک اس وقت کا جو بڑا حکیم تھا، یہ بڑے ڈاکٹر اور حکیم ہوتے ہیں نا، عام طور پہ دین سے دور ہوتے ہیں، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، علاج کر رہا تھا۔ تو یہ اللہ والے آئے اور حال احوال لیا بادشاہ کا، خیر خیریت پوچھی، اور بیٹھ کے تھوڑا دم کیا، کچھ پڑا، تو وہ حکیم صاحب کو پھونک لڑ گئی۔ بادشاہ کو تو پتہ نہیں لڑی نہ لڑی، حکیم صاحب کو لڑ گئی۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس پھونک سے کیا ہوتا ہے، پھونک سے کیا ہوتا ہے؟ وہ دوائی کھلاؤ، دوائی اس کے معدے میں جائے، وہ اس کا غذا، اس کے وہ معدہ ورک کرے، وہ اس کے خون کا حصہ بنے، اس کے خون میں وہ اس کی سرکولیشن ہو، تو کوئی اس کے جسم میں تبدیلی آئے۔ چپ کر، پاگل کہیں گا، چپ کر۔ پھر دم کیا، پھر پھونک ماری، تو وہ پھر بولا۔ پھر آپ وہی کام کر رہے ہیں، میں آپ کو منع کر رہا ہوں۔ آخر اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اب انہوں نے کہا، گدھے چپ کر، جب تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے تو کیوں بولتے ہو تم؟ جناب حکیم صاحب، ڈاکٹر صاحب کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، چہرہ لال پیلا ہو گیا۔ وہ بزرگ لا تعلق ہو کے تیسری دفعہ پھر دم کیا، پھر پوچھا، حکیم صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ ابھی تو آپ اچھے خاصے تھے، ابھی کیا ہو گیا؟ آپ کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں، سرخ ہو گئیں، آپ کے ہونٹ کپ کپا رہے ہیں، آپ کا جسم کانپ رہا، کیا ہو گیا؟ کہنے لگا، اچھا کیا ہو گیا؟ سب کے سامنے مجھے بھرے دربان میں کبھی پاگل کہا، کبھی گدھا کہا، کبھی کچھ کہا، کبھی کچھ کہا، ابھی پوچھ رہے ہو کیا ہوا؟ تو کہنے لگے، اچھا میں نے کوئی آپ کو دوائی کھلائی ہے جو آپ کے معدے میں گئی ہے، اس نے کوئی کام کیا ہے اور آپ کے جسم میں اتنی تبدیلی آ گئی؟ میرے 2 لفظ بولنے سے اگر آپ کے جسم میں اتنی تبدیلی آ سکتی ہے تو اللہ کے کلام کو پڑھ کر دم کرنے سے تبدیلی نہیں آئے گی؟ تو یہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، آج ہم اس سے غافل ہیں۔
استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان جب کسی پر غلبہ پاتا ہے اس کو نماز نہیں چھوڑاتا، سب سے پہلے روزے نہیں چھوڑاتا، حج نہیں چھوڑاتا، سب سے پہلے اس کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے۔ دیکھ لیں، یہ ہے ہمارے عمل، ہر عمل میں کوتاہی کی بڑی وجہ کہ شیطان نے ہمیں ذکر سے ہٹا دیا، اللہ کا ذکر ہے ہی نہیں۔ دیکھیے اللہ کا ذکر ایک ایک کانوں سے سننا، جیسے اب میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، آپ کانوں کے ذکر میں ہیں، میں زبان کے ذکر میں ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک حدیث میں آتا کہ الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، ان تین الفاظ جملوں کو کہنے سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سردیوں میں خزاں میں درختوں سے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ یعنی وہ ہم کیا کہتے ہیں، جس درخت کے سارے پتے جھڑ جائیں ہم کہتے ہیں ٹنڈ منڈ ہو گیا، ایسے ہی کہتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو ذکر سے جو نیکیاں ملتی ہیں، گناہ جھڑتے ہیں، وہ الگ ہیں۔ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ وہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، فاذکرونی اذکرکم، میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے، حدیث قدسی، انا جلیس من ذکرنی، جو مجھے یاد کرتا ہے نا میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب یہ بیٹھنا کیسا ہے، یہ تو اس کی حالت تو اللہ ہی کو معلوم ہوگی بھائی، لیکن بہرحال اتنی بات ہے کہ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم بھی اپنا معمول بنا لیں، کثرت سے اللہ کا ذکر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یار سانس نکل رہا ہے، سانس دیکھیں، جو ہم نے سانس ابھی لیا نا یہ گیا، یہ گیا، اب دوبارہ نہیں آئے گا، وہ نیا سانس ہوگا بابا۔ جو وقت گزر گیا نا وہ گیا، جو وقت گزر گیا وہ گیا، وہ اب ہمارے وہ 2023 ہے، 2023 پلٹ کے آئے گا، نہیں آنے والا۔ تو جو ہم نے وقت ذکر سے قیمتی بنایا وہ وقت ہے اصل، وہ وقت ہے جس میں کو خیر کا کام کیا، وہ ہے اصل وقت، وہ ہے اصل وقت۔ ایک بزرگ سے کسی نے ان کی عمر پوچھی، تھے تو بڑی عمر کے، کہنے لگے میری عمر 30 سال ہے۔ گھر لاگ دیتے جسی 80 سال نہ دیا، جسی 30 سال کدی عمر دسند ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں نے اپنی توبہ کی عمر بتائی ہے، وہ جو 50 سال گزرے وہ تو غفلت میں گزرے، وہ بھی کوئی زندگی ہے بھلا، وہ قابل تذکرہ ہی نہیں ہے۔ قابل تذکرہ زندگی وہ ہے جو میں نے توبہ کر کے گزاری، وہ قابل تذکرہ زندگی ہے۔ تو ہم بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کا ذکر کریں گے۔ ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہمیشہ تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر رہے، بس یہ نصیحت فرمایا۔ چلو تو ہم بھی یہ نیت کر لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے اللہ کو یاد کریں گے، کثرت سے اللہ کو یاد کریں۔ چلتے پھرتے کتنے گناہ ہوتے ہیں، تو چلتے پھرتے ہی انشاءاللہ ذکر کرنے سے وہ معافی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہوتا ہے زبان کا ذکر، ایک ہوتا ہے دل کا ذکر۔
دونوں ہی طاقتور ہیں، لیکن ہمارے بڑے کہتے ہیں جو دل کا ذکر ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، جو دل کا ذکر ہے وہ زیادہ طاقتور ہے۔ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں وہ بندہ بازار میں پھر رہا ہے، حالانکہ اس کا دل اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف لگا ہوا ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے۔ تو یہ مراقبہ بھی دل کا ذکر ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیں، آنکھیں بند کر لیں، سر جھکا لیں اور یوں سوچیں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل پر اتر رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں گناہوں سے پاکیزہ زندگی نصیب فرما، نیکی تقوی طہارت والی زندگی نصیب فرما، گناہوں سے پاکیزہ زندگی نصیب فرما۔ اتنی لمبی عمر گزر گئی تیری محبت کے بغیر، تیرے خوف کے بغیر، اب اے اللہ بقیہ زندگی اپنی محبت اور خوف کے ساتھ گزارنی نصیب فرما، دل میں اپنی محبت پیدا فرما، غیر کی محبت کو دلوں سے ختم فرما، دل میں اپنا خوف نصیب فرما، اپنے غیر کا خوف دل سے ختم فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی کے اندر، رگ و ریشے کے اندر اے اللہ اپنی محبت کو پیوست فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی سے، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما۔ اے اللہ ہماری عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرما، بہترین تربیت فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق سے ہمیں مزین فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔